نے سر کٹا دو تو پھر ہر طرف حسین حسین ہو حضور کے غلام کا نام ہو. تو قرآن نے کیا فیصلہ دیا؟ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، فرمایا پہلے میرے محبوب سے پیار کرنا ہے، جب محبوب سے پیار کر لو تو پھر نماز پڑھو، پھر بڑا ہی مزہ آئے گا. جس طرح حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار جب خیبر فتح ہوا، خیبر کو فتح کر لینے کے بعد میرے مدینے کے تاجدار آپ مدینہ واپس آ رہے ہیں. ایک رستے میں جگہ آتی ہے جسے کہتے ہیں مقام شہبہ. جب یہاں قافلہ رکا، میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت حیدر قرار کو کسی کام کے لیے بھیج دیا. جب کسی کام کے لیے بھیجا، میرے مصطفیٰ نے آنے سے پہلے حضرت حیدر قرار کے آنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی. جب نماز پڑھ لی تو حضرت حیدر قرار واپس آئے. جب واپس آئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے علی المرتضیٰ، اے حیدر قرار ذرا اپنے گود کرو نا، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. میرے مدینے کے تاجدار کے بھائی، آپ کے داماد اور آپ کے ویر، آپ کے محبوب حضرت حیدر قرار نے اپنی گود پیش کی. میرے مصطفیٰ کریم نے تھوڑی دیر آرام کیا. اس آرام کے دوران کیا واقعہ ہوا توجہ فرمانا. اس گود کے دوران اور اس آرام کے دوران کیا واقعہ ہوا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی جناب حضرت حیدر قرار، آپ کے محبوب اور آپ کے داماد جناب حضرت حیدر قرار، آپ کی آنکھوں سے زار زار آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرات دی مقام آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے مازا البصر کے کاجل والے نینوں کو کھولا، تاہا کی آنکھوں کو کھولا، کھول کے فرمایا میرے ویر علی کی گلے کی روٹی. جو ہے بھائی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جنگل کو منگل بنا دے. مجھے پتا تھا کہ بارش ہونی ہے، پھر آپ نے ڈسٹرب ہونا ہے، لیکن آپ نے سمجھا ہی نہیں. حضرات دی مقام توجہ فرمانا. میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ اے علی المرتضیٰ، اے حیدر قرار، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، بتاؤ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں رلایا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت حیدر قرار نے عرض کی آقا میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ سے پیار بھی کرتا ہوں، آپ کی ہر ہر ادا سے بھی پیار. تو یہ میرا جملہ سمجھ آیا وہ بولے گا. حضرت دی مقام حضرت حیدر قرار نے پہلے پیار کیا 7 سال کی عمر میں. جب ہر طرف کفر ہی کفر ہے تو حضرت حیدر قرار نے کافروں کی مجلس میں کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں، یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں. حضور سے پیار کا اعلان کیا. حضرت دی مقام مقام صحابہ ہے، وہاں پہ بھی پیار کا اعلان کیا گیا. یا رسول اللہ میں تواڈے نال بھی پیار کرنا، تواڈیاں اداواں نال بھی پیار کرنا. سونے میں تواڈے نال بھی پیار کرنا وا، تواڈیاں اداواں نال بھی پیار کرنا وا. میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا وجہ ہے رونے کی؟ حضرت حیدر قرار کا جواب سننا بڑی توجہ سے. حضرت حیدر قرار نے عرض کی سونا آپ نے نماز ادا کر لی ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. عصر کی نماز قضا ہو گئی. توجہ فرمانا، جن جن کی توجہ ہے جہاں بیٹھے ہو توجہ سے سننا. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری نماز رہ گئی، میری نماز رہ گئی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اچھا علی آپ کی نماز رہ گئی، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. نماز سے پہلے آمنہ کے لال کا دل میں پیار ڈال لو، پھر نماز کا بھی مزہ آئے گا، پھر رکوع کا بھی مزہ آئے گا، پھر سجود کا بھی مزہ آئے گا، پھر تلاوت کا بھی مزہ آئے گا. حضرات دی مقام میاں صاحب نے اس لیے جملہ ارشاد فرمایا درد ہوئے تھے آئے نکلے کوئی کوئی رہتا جری درد
میدان دے اندر آواز ہوندی ہے آمدنی دیاں اگر آپ تھوڑا سا بولیں گے تو پھر میں بھی آگے بولوں گا آمدنی دیاں ابھی آپ سب بڑی سور لگائیں آپ کی بڑی سور ہے یہ جو چائے والی دکانیں ہیں سیٹوں والی دکانیں ہیں اور یہ جتنے بھی بازار چوک ہے وہاں پہ بڑی آپ کی سوریں لگتی ہیں مسجد میں کیوں نہیں بولتے آمدنی دیاں فاتحہ پہ لے بیٹھتے ہیں پورے پہ تگڑ 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 گلہ مکھ دی ہی نہیں تو مجھے کہتے ہیں آپ بولتے نہیں ہیں میں کہتا ہوں میں نہیں یہاں بولتا آپ فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھتے مجھے کہتے ہیں آپ بولتے نہیں ہیں تو یہ بولنے کی جگہ ہے نہ فاتحہ پہ آپ اچھا فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ یہاں پہ ذکر خدا ذکر مطلب لو جی آئے ہیں محفل میں بہانہ بڑھایا تو میں کل بھی حاجی ریاض صاحب کو یہ کہہ رہا تھا جب میں کل گھر آیا ادھر تو میں نے کہا آج تو شام عبادت دور کی بات ہے آج تو خوشامد بھی ختم ہو گئی میں کل ادھر گھر آیا چچا جی کے پاس تو میں نے یہ بات کی جب یہ ختم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا وہ عبادت تو عبادت دور کی بات ہے ہم بہت دور چلے گئے خوشامد بھی ختم ہو گئی ہے اب بناوٹ رہ گئی بناوٹ صرف میں آ گیا جی میں آ گیا بس یہاں تک بات محدود ہو گئی ہے وہ دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ ہم کس کے لیے آئے ہیں اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے اور جو جانے والا ہے اس کا کیا فائدہ ہے ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں اور یہاں قسم اللہ کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں ایسے ممبر پہ مسجد میں بیٹھ کے ممبر پہ بات کر رہا ہوں ہمارے دل میں صرف یہ بات رہ گئی ہے بس میں آ گیا چاچا میں آ گیا بابا میں آ گیا پھوپھی میں آ گیا حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا اگر حیدر قرار کے نام لینے والے ہیں حضرت حیدر قرار کے غلام ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے ماننے والے ہیں اہل بیت پاک سے پیار کرنے والے ہو اصحاب رسول سے پیار کرنے والے ہو ازواج رسول سے پیار کرنے والے ہو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو تو پھر کس طرح بولیں گے آمدنی دیاں ابھی بھی ایسا ہے آمدنی دیاں کک سواد نہیں اس مصری اندر جوان بولو انا ساریاں یہ میں آپ کو تھوڑا سا نہ ہلا رہا ہوں کہ آپ ہلیں کچھ حرکت کریں حرکت کے میں برکت ہوتی ہے انا ساریاں گلہ مدنی مٹھیاں مٹھیاں شانے گل کرتے ہیں بھئی جڑا ہوتا ہے نا تگڑا بندہ ڈاڈے دی ستی میں یہ کہنا ہے نا ڈاڈے دی ستی میں تے چاچا جی میرے ڈاڈے میرے بیر ڈاڈے نے یہ سب میں ڈرتا ہوتے ہوں حضرت بات ہوئے بالکل سادہ سلو لیکن یہاں پہ مجھے تھوڑی سی ضرورت ہے میں آپ کو بھی ہلا رہا ہوں کچھ آپ بھی حرکت کر رہا ہوں آپ بولیں گے سارے اتنا ساریاں قافلے سے جو بندہ پیچھے رہ جاتا ہے وہ پچھڑ جاتا ہے تو آپ قافلے کے ساتھ مل کے چلیں گے اینا ساریاں اچھا آپ بتائیں نوجوانوں سے میرا سوال ہے آپ مجھے بتائیں کہ آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے ایسے ہی ہے نا
اور سوشل میڈیا کے دیوانوں میں تم سے سوال کر رہا ہوں. آج کل ٹک ٹاک کا دور ہے. میں نا یہ سکھ کی منڈی اس کے یہ ہے نا وہ ریسٹ ہاؤس موٹر وے پہ, وہاں پہ میں رکا تو میرے سے پہلے ایک لڑکی اور 20 لڑکے, ایک لڑکی اور 20 لڑکے ڈانس کر. آپ سب ایسے ہی ہے, یہ آپ صاحب بھی ساتھ ہیں, یہ سارے طالب علم میرے ساتھ ہیں. ایک کنجری نچدی پہ باقی کنجر کوڑ کھلو کے موویاں بناتے پہنے. تو جب میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا, یہ میرے سے پہلے شو دیکھ رہے تھے. جب میں آیا تو شو ختم ہو چکا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا کاری صاحب کچھ نہ پوچھو, بڑا غضب ہو گیا. میں کی ہویا کہ یہ کہنے لگے بڑا ہی غضب ہو گیا. میں کیا آندے نے آج تک یہ کڑی ویکھی نہیں, نہ یہ منڈے ویکھے, نہ یہ ڈانسر ویکھیے, نہ یہ ڈانس ویکھنے والے ویکھے. میں کہ ہویا کہ کہندے 10 فیصد. اب بتاؤ, یہ ہماری حالت ہے, یہ حالت ظاہر ہے ہماری. ہر وقت ٹک ٹاک ٹک 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 ٹاک. یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہمارا قرآن ہے, یہی ہمارا ایمان ہے, یہی ہمارا دین ہے, یہی سارا کچھ ہو گیا. بتاؤ یہ آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے, جہنم میں یا جنت میں؟ بولیے گا. جو ناراض ہوتا ہے وہ بالکل نہ بولے, اور جو ناراض ہوگا ہونے دیں اسے, کوئی بات نہیں. بتاؤ یہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جہنم میں. اب تم نے کس کس کو ناراض کیا؟ اس جہنم میں جانے سے پہلے تم نے کس کس کو ناراض کیا؟ پیسے چوری کے لیے, لوڈ کروانے کے لیے, پیکج لگوانے کے لیے تم نے پیسے چوری کیے. دا لگایا کہاں پہ کہیں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ چوری چکاری دھوکہ تحقیقی اور پیسے لیے. کہیں کوئی بھی کام ہے, یار میں نے نا لوڈ بھی کروانا ہے, مہینے کا پیکج بھی لگوانا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے وہ بھی کرنا ہے. تو جو بھی ڈنڈی مارنی پڑی وہ ماری, مار کے شہد بھائی کے پاس گیا, کہا یہ مجھے لگا دے. اور میں تو بڑا حیران ہوا. اگلے دن میں جلال پور شاپ پہ کھڑا تھا اور ایک بندہ آیا, کہتا جی مجھے اتنا پیکج لگا دے. میں بھی وہاں پہ جب آپ کے پاس ایزی پیسے کے لیے آیا تھا نا, پھر میں جلال پور چلا گیا. وہاں پہ یہ سارا میں نے شو دیکھا. کہتا جی اتنے کا پیکج, اتنے کا پیکج, اتنے کا پیکج, اتنے. میں کہ اتنے پیسے تھوڑے کو مسیح واسطے بھی کہتی ہیں. نہیں بولے ہوں کتوں بول رہے ہیں, ہوں نہیں بولنا کتنے مسیح واسطے مولوی مانگنا لے. ایویں نا بھائی, مسجد کے لیے مانگنا لے, محفل کے لیے نہ مانگ لے, نیک کام کے لیے نہ مانگ لے. نالے علی دا غلام, نالے حسین دا غلام, تے کام سارے کوڑے. شرم نہیں آتی کیا؟ ہمیں شرم آنے چاہیے. کیوں؟ ہم جس جو ہمارا پیر ہے وہ کتنی شان والا ہے, کتنی شان والا پیر ہے. ابھی دیکھیں نماز قضا کیا ہوئی. آپ بولیں گے جو نہیں بولنا چاہتے بالکل, جو ناراض ہیں بالکل ناراض ہو جائیں. مجھے اس بات کا بھر نہیں, میں جو سچ بات ہے وہ ضرور کہوں گا, کیونکہ سچ میں ہی فائدہ ہے. آپ بتائیں حضرت حیدر کرار کو تو ہم پیر مانے, مولا حسین کو تو پیر مانے, لیکن نماز ایک بھی نہ ہو. اب دیکھیں حضرت مولا مرتضیٰ کو, آپ رو رہے ہیں. مصطفیٰ کریم نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے فرمایا میرے علی کیا ہوا, کیا ہوا, کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ میری نماز رہ گئی. میری نماز, بولو میری نماز, پھر بولو میری نماز. آپ بولیں گے میری نماز رہ گئی. اب سنیں, کہتی ہے نبی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تیرا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. اگر عقیدہ علی المرتضیٰ والا ہو اور حضرت مولا حسین والا ہو تو میرے مصطفیٰ مقام صحابہ میں ہو, تب بھی وہ اپنے فیض کو تقسیم کرتے ہیں, اور اپنے مزار پر انوار میں ہو تو تب بھی اپنے فیض مبارک کو تقسیم کرتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو جب آپ مدینہ طیبہ سے چلنے لگے ہیں, وہاں سے لے کے اور آپ کی شہادت کے وقت تک کتنی دفعہ میرے مصطفیٰ کریم نے آپ کو زیارت کروائی؟ آپ سبحان اللہ بالکل ایسا کہنے ہیں, کہیں آپ کے گلے کو کچھ ہو نہ جائے. کہیں ہو گیا تو پھر تو ڈاکٹر بھی نہیں ملے گا, کوئی پروفیسر بھی نہیں ملے گا, کوئی اسپیشلسٹ بھی نہیں ملے گا. آپ بالکل نہیں بولنا. آپ نے حضرت عظیم مقام جنہوں نے بولا وہ حضرت حر بن گئے, وہ حضرت حر بن گئے, حضرت حر بن گئے. جب وہ حضرت حر بن گئے, ان کا ایک برادری ذات تھا, قبیلے والا تھا حضرت حر کا. جب حضرت حر یہ کربلا کی پہلے شبوں میں کھڑے ہیں, ادھر حسینی ہیں
اور ادھر یزیدی ہیں اور یزیدی فوج کی پہلی صف میں حضرت حر کھڑے ہیں. جب حر کھڑے ہیں نا تو آپ کی حالت دگردوں ہے، یعنی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. تو وہ جو آپ کا برادری ذات ہے نا وہ پوچھتا ہے، اس کا نام ہے اوس، وہ کہتا ہے حر وہ تو بڑا بہادر آدمی ہے اور 1000 فوجی کی کمانڈ کرنے والے تھے یہ حضرت حر میدان کربلا میں. بڑا تو نامی گرامی جنگجو ہے اور بڑا بہادر ہے، آج تیری حالت کچھ غیر لگتی ہے، کیا ڈر گیا ہے؟ کہتا ہے نہیں. حضرت حر نے فرمایا میں ڈرنے والا نہیں، بس مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے. جس کو سمجھ آئے میں اس کو دعوت دوں گا. آپ کہیں گے بھائی صاحب نے بہت لمبی تقریر کر دی، اگر آپ چھوٹی کروانا چاہتے ہیں تو پھر بولتے چلیں. حضرت حر نے کہا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ایک طرف جنت اور دوسری طرف دوزخ ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کس طرف جاؤں. جب یہ کہا تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، فرمایا کہ ہوں تو میں ادھر ہی جاؤں گا جدھر جنت ہے. ابھی بھی نہیں بولے آپ، ابھی بھی نہیں بولے، ابھی بھی نہیں بولے. حضرات نے مقام توجہ فرمانا. پھر میں یوں کہوں گا مشکل کشا کا وہ بات ابھی وہاں پہ ہے، اس سے آگے میں تھوڑا سا گیا ہوں، آپ توجہ کریں گے کیونکہ میں ترکا لگا تھوڑا ہی بڑا ڈائنے سکتی بھی سو ہوندے نے میں اتنا پڑھے تھے نا سارے میرے ویر نے میں بالکل مسیح تو باہر کو نہیں نکل دینا. حضرات نے مقام توجہ فرمانا. مشکل کشا کا دلارا حسین ہے، مشکل کشا کا دلارا. حسین یہ بولے رب ایمان بالکل نہ بولے مشکل کشا کا دلارا حسین ہے. یہ آپ نے بولنا ہے مشکل کشا کا دلارا. اچھا یہاں پہ ایک بات کر رہا ہوں، آپ بول نہیں رہے جھجک رہے ہیں. جنہیں لنگر دی باری ہوندی ہے اوڑ لیتے دو ماں باما کھڑ لیتے، جنہیں لنگر دی باری ہوندی دو میں باما بلکہ دو میں پیر پورا جسم ایک شاپر دے گزارا نہیں ہوندہ. دل کرتا سارا ٹاپ بھی کر لائے جائے. تو آج یہاں پہ کوئی بول رہے آپ مشکل کشا کا دلارا. ان بولیا جے انہیں مجھے مولا مرتضی حیدر قرار مرحب رکھتن لگیا بولے مشکل کشا کا دلارا. اچھا پھر بولنا مشکل کشا کا دلارا. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا. ہاں پھر بولیں گے ٹوٹے ہوئے دلوں کا. پھر بولیں ٹوٹے ہوئے دلوں حسین ہے. آپ بولیں گے حسین، پھر بولیں گے حسین. بڑا سن لیا اچھا تو میرا ہنسنا نہیں، اگر ہنسیں گے تو پھر مذاق ہوگا، یہ عبادت نہیں ہوگی. ہم عبادت کے لیے بیٹھے ہیں. حضرات نے مقام مشکل کشا کا مشکل کشا کا. پھر بولیں گے مشکل کشا. ایک ہاتھ اٹھا کے بولے مشکل کشا کا مشکل کشا کا مشکل. اگر آپ کہیں گے تو ہم تو مشکل کشا اسے مانتے نہیں ہیں، جو نہیں مانتا اب وقت نہیں ہے دلائل دینے کا، لیکن عقیدے کی بات ضرور کرتا ہوں. میں مانتا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں مشکل کشا کا مشکل کشا مشکل کشا کا مشکل کشا. حالی نہیں اچھی بول رہے مشکل کشا. آپ فقیر صاحب بھی بول رہے ہیں مشکل کشا کا دلارا. ٹوٹے ہوئے دلوں کا بول ٹوٹے دلوں کا. ہاتھ ملا کے بولے ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹوٹے کا ٹوٹے کا ٹوٹے ہوئے. جو عبادت کر رہا ہے وہ بولے، جو مذاق سمجھتا ہے وہ بالکل نہ بولے، کیونکہ ہم عبادت میں بیٹھے ہیں. علی کا نام لینا بھی عبادت، حسین کا نام سننا. ٹوٹے ہوئے دلوں ٹوٹے ہوئے
حسین ہے۔ اب بات وغیرہ آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت حر نے ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم۔ اوس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے یوں لگتا ہے کہ میں گھر گیا ہوں جنت اور دوزخ کے درمیان۔ گھوڑے کو ایڑی لگا کے فرمایا اب میں جہنم سے نکل کے دوزخ سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ اچھا جب گئے یہ حضرت حر ہیں کون؟ یہاں پہ جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت حر وہ ہیں جن کے باپ نے حضرت علی سے عرض کی آقا اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، تو حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا مشکل کشا باذن اللہ نے دعا دی، فرمایا ایک بیٹا ہوگا جو میری اولاد کا بھی تابعدار نکلے گا، وفادار نکلے گا، مدد کرنے والا نکلے گا، اس کا نام حر ہوگا۔ حضرت عظیم مقام جب حضرت حر آئے گھوڑے پہ ہیں تو نواز شاہ رسول کے پاس آئے، حضرت امام علی مقام کے پاس جب آتے ہیں جب آ کے عرض کرتے ہیں آقا، اور یہ یاد رکھیں آپ کو پہلے کربلا میں اتارنے والے اور روکنے والے آپ کا محاصرہ کرنے والے حضرت حر ہیں۔ حضرت لمبی باتیں ہیں لیکن میں شارٹ جملے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حر ابھی گھوڑے پہ سوار ہیں، عرض کی آقا میں آ گیا معافیدہ طلبگار، آ گیا معافیدہ طلبگار۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا عرض کی آقا میرا نام حر ہے۔ فرمایا تو ادھر بھی حر تو ادھر بھی حر، ادھر سے بھی رہائی ادھر سے بھی رہائی، جو نواز شاہ مصطفیٰ کے پاس آ گیا وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں آ گیا وہ، بولو کہاں چلا گیا؟ حضرت عظیم مقام تو پھر ایسے مل کے پڑھنے لگے اے ہویا اے زمانہ حسین دا، کون پڑھے گا بولو اے ہویا اے دا، اے ہویا۔ اچھا جڑا بیمار ہے وہ بالکل معافی، نہ بیمار ہے بالکل اور معافی۔ شہر صاحب ہمیں تو دیکھیں گے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے آج، کیونکہ آج میں آپ کا کسٹمر ہوں، آپ کو جو میری طرف کریں گے۔ حضرات عظیم مقام توجہ فرمانا۔ اچھا جو بیمار ہے وہ بھی بالکل نہ بولے۔ اگر میرا مٹھو یہاں پہ ہوتا وہ پتا کیا کرتا تھا؟ مٹھو پتا کیا کرتا تھا بتاؤں؟ وہ میرے سامنے یوں ہی کرتا تھا، میں اس کا استاد تھا، میرے سامنے اس نے یوں ہی کہا، کبھی اس نے سینہ تان کے میرے سامنے کبھی نہیں کھڑا ہوا، کبھی بھی۔ تو جب ذکر کی بات آتی بیٹھ جائیں، جب ذکر کی بات آتی تھی نا تو وہ انجو ہو جاتا، جو بھی جاتا اور بڑی مزہ ہی آتا تھا، بڑا ہی مزہ۔ تو جو ذکر حسین کر کے، ذکر علی المرتضیٰ کر کے، ذکر مصطفیٰ کر کے مزہ لینا چاہتا وہ میرے ساتھ بولے بولے کیا بولنا ہے؟ اے میں نے تے ہویا اے زمانہ، جو بیمار ہے بالکل وہ نہ بولے، جو نہیں بولنا چاہتا وہ اس کو بھی جاتا۔ میرے اکندہ کوئی ہے شوقین انہوں نے عبادت کرنا چاہتا ہے، ذکر کرنا چاہتا ہے، انہوں نے ذکر کرنا چاہتا ہے اور انہوں نے ذکر اور عبادت سمجھ کے کرنا چاہتا ہے، وہ بولے گا اے میں نے تے ہویا اے زمانہ، اے میں نے تے ہویا اے حسین کا نام یا بیت پھر آج حسین دے وجہ تو نمازہ آزانہ یہ سارا کچھ ماں پہ ہو جے، یہ تیاں پتری نام سارے کچھ انہوں نے وجہ دے نا آیا تیرے ہولی ہولی بول دے میں تے بیمار بھی دوائی دنا لے کے بول دا اے میں نے تے ہویا اے زمانہ، اے میں نے تے ہویا اے زمانہ دا، اے میں نے تے ہویا اے زمانہ حسین دا، اے میں نے تے ہویا اے زمانہ حسین دا، حسین دا، حسین دا بڑیاں شانہ والا اے نانا دا، بڑیاں شانہ والا حسین دا، بڑیاں شانہ والا حسین دا، حسین دا، حسین۔ اب بات اتریے کرتے ہیں، اب امید آپ راضی ہوں گے، اب واپس آتے ہیں کہ بڑی شان ہے ہمارے آقا کی۔ تو حضرت حیدر کرار سے سوال کیا تم نماز جو تمہاری عصر کی قضا ہو گئی ہے وہ تم ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ اس کو بہت محدثین نے لکھا۔ تو حضرت حیدر کرار کا عقیدہ سچا تھا
آپ خود بھی سچے تھے اور سچے نبی کے غلام تھے، صحابی تھے، داماد تھے، محبوب تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں، میں ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں، میں ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں، میں ادا ہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو بلند فرمایا، بلند فرما کے عرض کی یا اللہ سنیا اے میرا علی تے تیرا علی، میرا علی تے تیرا علی، میرا علی تے تیرا علی، یہ میرا علی اور تیرا علی میرے کام میں بھی تھا تیرے کام میں بھی تھا، یا اللہ سورج واپس بات ختم۔ اب لمبی بات نہیں کروں گا، میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے وقت بیان کر دی ہیں۔ مصطفیٰ بڑی شان والے، مرتضیٰ بڑی شان والے، اور حضرت حسین پاک بڑی شان والے۔ عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ مصطفیٰ بھی اللہ کی اذن سے سب کچھ کر سکتے ہیں، مرتضیٰ بھی اللہ کی اذن سے مشکل کشا بن سکتے ہیں، اور مولا حسین جو چاہیں اللہ کے اذن سے فضل سے کرتے اور اپنے محبوب کے فیض سے سب کو فیض تقسیم کر سکتے ہیں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نماز سے پہلے اپنا عقیدہ پکا کرو، روزے سے پہلے اپنا عقیدہ پکا کرو۔ اگر تمہارا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں، مرتضیٰ کے بارے میں، مجتبیٰ کے بارے میں، حسین پاک کے بارے میں اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو یہ نمازیں تمہیں سجدے جو ہیں یہ جنت کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ میں تو یہاں پہ ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کو بھی نمازیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اب بتاؤ جو آل پاک کا، اصحاب پاک کا بے ادب ہو اس کو نمازیں کیا جنت میں لے کے بس سب سے مین جو چیز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، پیش کر دی کہ ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے کہ یہ سب پاک ہیں، اللہ نے ان پہ کرم فرمایا، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب عزتیں دی ہیں، اور آج جو ہماری شان ہے، ہمارا نام ہے ان کی عزتوں کی وجہ سے۔ آج کی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ ذہن بنا لیں، آخری میرا جملہ ایک بھائی کی چھوٹے کی فرمائش ہے وہ بھی پوری کروں گا، اور تقریر کا جو میرا آخری جملہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے محبتوں کا مرکز اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بنا لو۔ اگر یہ مرکز نصیب ہو گیا تو تمام نسبتوں کا احترام۔ تو بھائی نے ایک فرمائش کی ہے، تقریر میری ختم ہو گئی، تو بھائی نے کیا فرمائش کی؟ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا جملہ ہے تو میں اس کو وہ پیش کرتا ہوں، سنا دیتا ہوں، مٹھو کے حوالے سے ہے۔ آپ سبھی دعا کرتے رہیں ہر لمحہ۔ میں نے فرینڈس کو دیکھا کہ انہوں نے شرٹیں بنوائی اور فلیکسیں بھی بنوائیں، تصویریں لگائیں، وہ آپ نے اچھا کیا، میں آپ کو داد دیتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کے بھی آپ نے آگے جانا۔ وہ کیا؟ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہر نماز کے ساتھ اس کے لیے دعا کیا کریں، نفل پڑھ لیا کریں اس کے لیے۔ جب آپ خیرات کریں تو اپنے بھائی کے لیے بھی ایک حصہ منتخب کر لیں کہ یا اللہ میں اس کے لیے بھی یہ خیرات کر رہا ہوں۔ یہ دوستی ہے، اصل میں آپ جس چیز کا فائدہ ہے وہ ان تمام چیزوں کا ہے۔ جناب میاں محمد بشیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوب لفظ اندر فرمایا، بھائی بھائیاں دے درد بڑا بھائی بھائیاں دیا اب میں بیگ نہیں آ سکتا، اب آگے جاتا ہوں اور بات کو کلیئر کرتا ہوں، سمجھیں اندر جدی ٹوٹی ہوئے پتہ ہوں لگ رہا ہے، جدی ٹوٹی ہوئے انہیں پتہ لگ رہا ہے، تو ہم سب مل کے یہی بولیں گے، بھائی بھائیاں دے درد۔ یہ چھوٹا جب مجھے ملا، جب ہم غسل دے رہے تھے، جب غسل دے کے میں نکلنے لگا تو یہ چھوٹا مجھے ملا تو میرے گلے سے لگ گیا، کہتا ہے جی چچو جی میں ہوں کدے نال لڑاں گا، میں کہنے لگا میں کدے نال لڑاں گا، میں کدے نال رل کے سواں گا۔ میں آکھیا پترا گل بڑی لمبی ہے، حضرت امام علی مقام دا بھی گزارا، حضرت امام علی اکبر تو نہیں سی، بالکل، اور سیدہ سکینہ پاک دا بھی گزارا، اپنے بابا جان تو بغیر نہیں سی۔ اے تقدیر دیاں کھیڈاں نے، اے تقدیر جو کراوے او ہونا
نہیں ہوتا ہے قبول کرنا ہے سی مسلمان مسلمان تمنا ہے من لینا مسلمان دا مانا ہے جھک جانا یہ صاحب دا جملہ پورا کر کے اجازت چاہاں گا فرما دینے بھائی بھائیاں دے درد بڑا بنے